شیخ عنایت اللہ مدنی صاحب مولوی جمعیت لیڈیز ممبئی عظما موجود ہیں. ہم شیخ کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. واقعی شیخ ممبئی سے یہاں سفر کر کے آئے ہیں. روزے کی حالت میں سفر کرنا، سفر کی تھکان، اس کے باوجود بھی شیخ نے ہماری دعوت کو لبیک کہا. ہم یہاں اگر محلے کی جانب سے شیخ کا استقبال کرتے ہیں، شیخ کا ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ سے استفادے کی ہمیں توفیق دے. اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ بنا کسی وقت کے گوائیں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. شیخ کا موضوع ہے اخلاص نیت. اخلاص نیت یہ شیخ کا موضوع ہے. شیخ سے گزارش رہے گی کہ اپنے موضوع کی وضاحت کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. جماعت المسلمین مسئلہ کے قابل احترام صدر محترم، دیگر اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما جامع مسجد اہل حدیث مسئلہ کے موقر امام و خطیب، یہاں کے فاضل غیور داعی، اور اسی طرح سے شیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح سے مسئلہ کی جو جماعت کا شعبہ دعوت و تبلیغ ہے اس کے مدیر محترم برادر گرامی فضیلت الشیخ ساجد سلمہ، دیگر تمام تر بزرگان، قابل احترام نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کے اس تربیتی اجتماع میں، ملاقات میں جو چند باتیں اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے اور آپ حضرات تک ایک پیغام کے طور پر پہنچانے کے لیے عرض کرنی ہے، وہ ہے اخلاص عمل. عمل میں اخلاص ضروری ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے کلام کی آیات، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگر ہم سرسری طور پر بھی مطالعہ کریں اور دیکھیں تو ہمیں بے شمار دلائل اور نصوص کتاب و سنت میں اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ ملیں گے کہ اس میں اخلاص کا حکم دیا جا رہا ہے، نیت میں للہیت کا حکم دیا جا رہا ہے. دنیا طلبی، ریاکاری، نمود، شہرت، پبلسٹی، اسی طرح سے چرچا، اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں جو اخلاص عمل کے خلاف ہیں، جو بندگی کی روح کے خلاف ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں اگر ہم امت کے سلف صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی سیرت کا، یا اسی طرح سے امت کے ائمہ علماء کا اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایسے عجیب و غریب اور نادر نمونے ہمیں اخلاص عمل کے سلسلے میں ملیں گے کہ شاید ہم اس کی مثال اس وقت پانا نہ پا سکیں. ہمارے لیے اس طرح کی مثالیں ملنا مشکل ہو جائیں. میرے بھائیو، ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم جس وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسی وقت اس بات کا عہد کر دیتے ہیں کہ جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں گے، اس کی جنت پانے کے لیے کریں گے، اس کی مغفرت پانے کے لیے کریں گے، اس کی رضوان کی، اس کی معافی کے حصول کے لیے کریں گے. اور جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق کریں گے. یہ اقرار اسی وقت ہو جاتا ہے جب ایک بندہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کے دونوں اجزاء
لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا زبانی طور پر اقرار کر لیتا ہے، اس کا دلی تصدیق کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی میں اسی کو برتنا اور اسی کو عملی طور پر نافذ کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اس بات کا میرے بھائیوں لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، عبادت کو اسی کے لیے خالص کریں، خالص اسی کے لیے عبادت کریں، عقیدہ اسی کے لیے خالص ہو، توحید اس کی ہو، عبادت کا کوئی بھی عمل جو کیا جائے اسی کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی بھی طرح کی آمیزش نہ ہو، نہ کسی کو دکھانے کے لیے ہو، نہ کسی کے سامنے اس لیے اچھی طرح سے سنوار کر کے کیا جائے کہ دیکھنے والا تعریف کرے کہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو خرچ کر رہا ہے، یہ دیکھو اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ نہ کسی کی طرف سے تعریف کی کوئی چاہت ہو، نہ کسی کی طرف سے کسی بھی طرح کی مدح و ثنا کی کوئی جستجو ہو، لالچ ہو، بلکہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کا کام انجام دیا جائے۔ اللہ کے بندوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا، اس کے سوا کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ حنفاء، سب سے کٹ کر کے، سارے لوگوں سے تعلق چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میلان، اللہ کی طرف رجحان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے وابستگی، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اصل دین ہے، یہ اصل ایمان ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا ہے، یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مطلوب ہے۔ اس کے بغیر ساری عبادتیں، ساری بندگی کے کام، ساری نیکیوں کے کام، سارے خیر کے کام، سارے اعمال صالحہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رد کر دیے جائیں گے، عکارت کر دیے جائیں گے۔ کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا شرف پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عمل محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس لیے عبادت کی جائے کہ اللہ راضی ہوگا، اس لیے عبادت کی جائے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے عبادت کی جائے کہ اللہ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا، اس لیے عبادت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ معاف فرمائے گا، اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ دنیا میں عزت دے گا، دنیا میں خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں ایسا بدلہ عطا فرمائے گا جو سب سے بہترین بدلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے۔ اب اخلاص کی تعریف وغیرہ پر اگر ہم بات کریں تو بہت ساری باتیں امت کے علماء نے کہی۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے اخلاص اس بات کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے کہ عمل کیا جائے تو دنیا میں کسی کی تعریف کی امید نہ لگائی جائے، کسی کی تعریف کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ تعریف کوئی کرے تو خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ تعریف کرنے سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ تم نے رسوا کر دیا ہمیں، ہم نے عبادت اللہ کے لیے کی تھی، ہم نے نماز اللہ کے لیے پڑھی تھی، ہم نے صدقہ زکات اللہ کے لیے دیا تھا، ہم نے حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا تھا، ہم نے جو بھی عمل کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا، تم نے تعریف کر کے ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں ذلیل کر دیا۔ میرے بھائی، اس کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اس کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، اور کرنے والے، تعریف کرنے والے کی بات سن کر کے خوشی محسوس نہیں کرنا چاہیے اس معنی میں کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ اس معنی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل انجام دیتا ہے، اس کی نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے، نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی پبلسٹی ہے، نہ کوئی دنیا طلبی ہے، نہ اس کے سوا کوئی دنیاوی مقصد ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی زبان پر تعریف لا رہا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی چاہت نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے اگر تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک عاجل بشرا ذالک عاجل بشرا کو، یہ مومن کی فوری خوشخبری ہے، اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہوگا، اس کا صلہ ملے گا، لیکن یہ فوری بشارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن بندے کی زبان سے انسان کو دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے غرض کے بغیر اگر کوئی اور مقصد ہے تو پھر یاد رکھیں کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا، مار دیا جائے گا چہرے پر، رد کر دیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں جس میں کسی کی ملاوٹ ہو. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, پاک ہی قبول فرماتا ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف زکات سے نہیں ہے, مال سے نہیں ہے, بلکہ کسی بھی عمل سے ہے. پاکی کا مطلب یہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو شامل نہ کیا گیا ہو, کسی کو بھی شامل نہ کیا گیا ہو. نہ دنیا طلبی, نہ مال, نہ دولت, نہ شہرت, نہ اس کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی دنیوی مقصد کوئی بھی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا گیا ہو. یہ ہے اخلاص. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اس کو میرے بھائیوں اسی کو نیک نیتی کہتے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہم جانتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیا مطلب؟ اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت, جیسا ارادہ, جیسی سوچ, ویسے ہی انجام. اگر نیت دنیا کو دکھانے کی ہے تو یاد رکھو کہ وہ کام دنیا والوں کے لیے ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کام نہیں ہوا. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں اللہ کے کلام کی آیات میں, اللہ کے نبی کی حدیثوں میں, تو آپ کو الگ الگ ساری چیزوں کی مثالیں ملیں گی میرے بھائیوں. ایمان کے اندر اخلاص پہلی شرط ہے. ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجگی, اپنی بندگی, اپنی غلامی, اس بات کا اظہار ہو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی منتظم ہے, وہی مدبر ہے, وہی ساری کائنات کا چلانے والا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی رب کے سامنے سر جھکائیں, اسی کے لیے سر جھکائیں, اسی کو راضی کرنے کے لیے سر جھکائیں. عبادت کا یہ ایمان کا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم اعمال کے اندر داخل ہوتے ہیں, نماز کا مسئلہ ہے, روزے کا مسئلہ ہے, حج و زکات کا مسئلہ ہے, صدقات و خیرات کا مسئلہ ہے, قربانی کا مسئلہ ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے. سارے کے سارے اعمال میں یہ بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں. اور قرآن کریم کی آیات میں, حدیث میں اس کی دلیل ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ لمبی حدیث جس کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ. یہ سنن کی روایت ہے, ترمذی کی. امام ترمذی نے اس کو اپنی سنن کے اندر روایت فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر دیا, اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول فرماتا ہے, اللہ تعالی وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا گیا ہو, خالص ہو, اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو, کسی بھی طرح کی ملاوٹ, کوئی بھی ملاوٹ, غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی نقطے کو سمجھاتے ہوئے ہمارے امت کے علماء نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں, کسی کی سوچ میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس حد تک اونچا کر دیا گیا ہو کہ ربوبیت کی کوئی صفت مانی جا رہی ہو, الوہیت کی کوئی شان مانی جا رہی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنا بھی شرک قرار پائے گا. بحیثیت نبی, بحیثیت رسول, بحیثیت مقتدا, بحیثیت قدوہ, بحیثیت اسوہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی, آپ کا مقام, آپ کی عظمت طے مسلم ہے. لیکن شراکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں, ساجیداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں نہیں میرے بھائیوں, کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یاد رکھو, ما کان خالصا, جو عمل اللہ کے لیے خالص ہو, وابتغی بہ وجہ اللہ, اور جس عمل کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ کریم, اللہ کا روح کریم, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی تلاش کی گئی ہو, وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. میرے بھائیوں, آپ نے سنا ہے بار بار. نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں, آج ریاکاری بہت زیادہ عام ہے. نماز کا مسئلہ ہو, روزے کا مسئلہ ہو, زکات کا مسئلہ ہو, حج کا مسئلہ ہو, عمرے کا مسئلہ ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ ہو, غربا فقراء مساکین کو مال خرچ کرنے کا مسئلہ ہو, کتابیں تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو, میرے بھائیوں کپڑے تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو, آج راشن تقسیم کیے جاتے ہیں, راشن تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو, زکات الفطر دینے کا مسئلہ ہو, یا عید کا کھانا دینے کا مسئلہ ہو, یا کسی اور طرح سے کوئی بھی چیز کی جائے, آج ریاکاری کا مسئلہ, دکھاوے کا مسئلہ, نام و نمود کا مسئلہ, شہرت کا مسئلہ, میڈیا کے اوپر چرچا ہو, ہمارا نام لیا جائے, شخصی نام ہو, ذاتی نام ہو, یا مثال کے طور پر کوئی ٹرسٹ ہے, کوئی سوسائٹی بنا رکھی ہے کسی آدمی نے, اس کا پرسنل ادارہ ہے, اس کا چرچا ہو. اس مقصد کے لیے نہ جانے کتنے کام کیے جاتے ہیں جو ریاکاری کے دائرے میں آتے ہیں, دنیا طلبی کے دائرے میں آتے ہیں, اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کے جذبات کو
اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اس کی رسوائی کی جاتی ہے، اس کی غربت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس کی محتاجگی کو دنیا کے اندر سرے بازار نیلام کیا جاتا ہے، اس کی خودداری کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اتنا خطرناک مسئلہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، پوچھا کسی نے ریاکاری کسے کہتے ہیں، ریاکاری کسے کہتے ہیں، آپ نے سمجھا دیا نماز کے مسئلے میں۔ آپ نے فرمایا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ کر کے نماز میں کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد کسی شخص پر اس کی نظر پڑ جائے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نظر پڑ جائے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے نظر پڑے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے ہی وہ اپنی نماز کو سنوار کر پڑھنا شروع کر دے، اچھی طرح سے پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے ہاتھ ادھر جا رہے تھے، اس کے ہاتھ ادھر جا رہے تھے، وہ بالوں میں ہاتھ ڈال رہا تھا، وہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا، وہ کھلواڑ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی نظر پڑے، امام صاحب دیکھ رہے ہیں، بڑے بھائی دیکھ رہے ہیں، بڑے بزرگ دیکھ رہے ہیں، صدر صاحب دیکھ رہے ہیں، ابا اماں دیکھ رہی ہیں، تو کیا کر لے، وہ اپنی نماز کو سنوار کر کے پڑھنا شروع کر دے، ذرا اچھی طرح سے پڑھنا شروع کر دے، نگاہیں نیچی کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، دکھاوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے وہ نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پا سکتی ہے، جو اللہ کے لیے پڑھی ہی نہیں جا رہی۔ اگر نماز کو سنوار کر کے پڑھنا تھا تو پہلے سے ہی پڑھنا تھا، اللہ کے لیے پڑھی جا رہی تھی، شروع سے ہی نماز کو سنوار کر کے پڑھنا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ نماز میں کھڑا ہوا تو کھیل رہا تھا، لیکن فلاں نے دیکھا تو نماز کو سنوار کر کے پڑھنا شروع کر دیا، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اللہ کے لیے خالص کیا جا رہا ہو اور عمل کر کے اللہ کی رضا کی تلاش کی جا رہی ہو۔ یہ ہو گئی بات میرے بھائیوں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، اچھا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کا مسئلہ، مثال کے طور پر زکوٰۃ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں میرے بھائیوں، اس کے اندر ریاکاری کا معاملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو اس کا تعلق مال سے ہے۔ مال امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، مال امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آدمی مال خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ میں نے خرچ کیا ہے، دنیا کو پتا چلے کہ میں نے خرچ کیا ہے۔ آج میڈیا کے فتنے نے لوگوں کے اخلاص کو بچا کھچا، جو اخلاص باقی بچا تھا، میڈیا کی طاقت نے اس پر بھی حملہ کر دیا، وہ بھی ریاکاری کے نظر ہو گیا۔ آج آدمی اگر 100 روپے کا ایک سوٹ کسی غریب کو دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ موبائل کا کیمرہ سامنے لگا ہوا ہو، ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہو، اسے ویڈیو بنایا جا رہا ہو، اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہو، اور اس کے بعد اس کو 1 منٹ 2 منٹ کی کلپ بنا کر کے ساری دنیا میں اسے عام کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ مال خرچ کیا ہے، فلاں نے کپڑے پہنا دیے، فلاں نے کھانا بانٹ دیا، فلاں نے اناج دے دیا۔ یہ سلسلہ آج ہمارے سماج کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں کہاں ہے ریاکاری، کہاں ہے اخلاص اور کہاں ہے ریاکاری؟ ریاکاری جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہے، اخلاص کا پتہ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ چل رہا ہے، صدقات کا مسئلہ چل رہا ہے۔ آج یہ رمضان کا موسم ہے، رمضان کے موسم کا صدقے سے، خیرات سے، انفاق فی سبیل اللہ سے گہرا تعلق ہے۔ عام حالات میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کا تعلق بڑا گہرا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں جتنی زیادہ ہو جایا کرتی تھی اتنی آپ کی کسی اور وقت میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمیشہ سخاوت کرتے تھے لیکن اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ میرے بھائیوں آج رمضان کے اندر کافی لوگ ماشاءاللہ خرچ کر رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں، لوگ کھانوں کا انتظام کر رہے ہیں، لوگ غذا کا انتظام کر رہے ہیں، لوگ عید کے لیے عیدانہ کا انتظام کر رہے ہیں، لوگ میرے بھائیوں مدارس کو زکوٰۃ اور اداروں کو زکوٰۃ اور مختلف تعاون کے راستوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی باقی رچتا ہے کہ لوگ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کتنا مال خرچ کر رہے ہیں اور کتنا دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ سوال باقی بچتا ہے میرے بھائیوں۔ اب یہی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اپنے کردار کو ٹٹول کر کے دیکھے، وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، عطیات ہیں، بھلا وہ دے رہا ہے تو اللہ کے لیے دے رہا ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے؟ آج تصویر کے بغیر کوئی دینا نہیں چاہتا الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں
تصویریں وائرل ہوتی ہیں، ایک آدمی غریب کھڑا ہے اور سر نیچے جھکا کر کے اس کی فقیری محتاجگی کی دجی اڑائی جا رہی ہے. بیچارہ کیا کرے؟ اگر وہ نہ آئے کیمرے کے اوپر تو شاید لوگ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو. کیا فائدہ ہوگا دے کر کے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چلا گیا ہمارا مال، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چلی گئی ہماری زکات اور ہمارا صدقہ. یہ حالت ہو گئی ہے. اسی لیے جاؤ دیکھو میڈیا کے اوپر، اور ہم سب دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں کتنی ریاکاری چل رہی ہے میرے بھائیوں، کتنی ریاکاری چل رہی، دکھاوا چل رہا ہے. تو نماز کی ریاکاری تو آپ نے سن لی، اللہ کے نبی نے فرما دیا کیسے ریاکاری ہوتی ہے. اور یہ ہے زکات اور صدقے کا مسئلہ. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی مثالیں آپ کے سامنے. میں آپ کو بتا دوں، امت کے سلف میرے بھائیوں، ہم دیتے ہیں، ہم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہم یہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا درجہ قبولیت کا ملے گا یا نہیں ملے گا. ہم اسے بھول جاتے ہیں. جبکہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی ایک ذرہ نیکی کا کام کرے، پہلے فکر یہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر انسان پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر ڈالے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہ پائے، بلکہ رد کر دیا جائے، عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے، تو نیکیوں کی امید لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں میرے کام آئیں گی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا، اسے اکارت کر دے گا. اگر ایمان ہے ہی نہیں تو ایسے ہی اڑا دے گا. اور ایمان والے نے اگر ریاکاری کرنے کے لیے کام، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے کیا ہے، تو یاد رکھو کہ اس کا ایک بھی ذرہ اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا. یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ مومنون کی آیت کریمہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جو بھی توفیق ملتی ہے دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور دینے کے بعد ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں اس کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، جنت ملے گی نہیں ملے گی، گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ نے اسے قبول کیا یا نہیں قبول کیا. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے لوگ ہیں. وہم لہا سابقون، اور یہ آگے بڑھ چڑھ کر کے نیکیوں میں حصہ لینے والے لوگ. ام المؤمنین عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ بتلائیے کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد ڈرتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کے پاس لوٹ کر کے ہمیں جانا ہے، اس کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو مال خرچ کرنے کے بعد صدقہ، زکات، عطیہ اور خیرات دینے کے بعد ساتھ اس نیکی کے ساتھ وہ زناکاری بھی کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں؟ یا وہ لوگ بھی ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ یا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ یا وہ لوگ ہیں جو ڈکیتی کرتے؟ مثال کے طور پر کیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ نیکی بھی کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا عمل قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا؟ کیا یہ لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے ہیں، وہ صرف روزہ رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ حج و زکات دیتے کرتے ہیں، ان کے پاس یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے ان کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیکیاں قبول فرمائی ہیں یا نہیں قبول فرمائی ہیں. میرے بھائیوں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کم کر پاتے ہیں، بہت تھوڑا کرتے ہیں، بہت معمولی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اگر اسے ریاکاری کی نظر کر دیں تو اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیا بھی کم اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکا. افسوسناک بات ہے میرے بھائیوں. حج و زکات، اچھا آپ حج کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اخلاص کی بات چل رہی، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، نماز کا عمل، روزے کا عمل، زکات کا عمل، حج عمرے کا عمل، جہاد کا عمل، کوئی بھی عمل اخلاص ہونا چاہیے. آج لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے میں، حج کرنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ریاکاریاں چلتی ہیں. وہ گھر سے نکلنے سے لے کر احرام کے کپڑے یہیں چڑھا لیتا ہے، پہن لیتا ہے ازار اور ردا، اور یہیں سے کیمرے چالو ہو جاتے ہیں. کیمرے
چالو ہوتے ہیں، فلاں حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ گھر سے نکل رہے ہیں، یہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، یہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، یہ فلائٹ پکڑ رہے ہیں اور یہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، یہ لبیک پکار رہے ہیں، اور اس کے بعد جدہ میں اترنے کے بعد مدینہ میں وہاں پر بھی ویڈیو چلتا رہتا ہے یا فوٹوگرافی چلتی رہتی ہے، حتیٰ کی ریاکاری دکھاوا نمود کا عالم یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب طواف کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ طواف کرنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگے اور اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرے، وہ کیمرہ لے کر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اپنے آدمی کو اور ایسے دکھاوے کی دعائیں کرتے ہوئے آگے آگے چلتا ہے اور وہ کیمرہ مین پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس کو فکر اس بات کی ہے کہ اس آدمی کی ریاکارانہ دعا میں کیمرے میں قید کر کے اسے فیس بک پر اپلوڈ کر دوں، اسے میڈیا کے حوالے کر دوں، ساری دنیا کو پتا چلے کہ فلاں صاحب حج کرنے کے لیے آئے، فلاں صاحب طواف کے دوران دعائیں کر رہے ہیں، فلاں صاحب سعی کے دوران دعائیں کر رہے ہیں، فلاں صاحب مینا میں دعائیں کر رہے ہیں، فلاں صاحب عرفہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے حج کا کیا عالم ہے؟ ایسے حج کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اخلاص کسی انسان کا بڑا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے جانے کی تیاری کرتے، جب آپ حج کے لیے جانا آپ کو ہوتا اور آپ حج کی شروعات کرتے، تلبیہ پکارتے، اللہم لبیک حجا کہہ کر کے آپ حج میں داخل ہوتے، تو آپ کیا کہتے؟ اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیھا ولا سمعہ، اے اللہ یہ وہ حج کر رہا ہوں جس حج میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ وہ نبی جس سے ریاکاری کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانتے تھے ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، وہ نبی کہتا تھا اے اللہ یہ وہ حج ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ نبی یہ کہتا تھا اور اس کے بعد پورے حج میں للہیت کے نمونے دیکھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیری دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی اور کے یہاں نہیں آیا ہوں، کسی اور کو سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ سب تیری رضا کے لیے ہو رہا۔ یہ حج بیت اللہ میں اخلاص کی مثال ہے میرے بھائیوں۔ آج فوٹوگرافی کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے ابھی اس بیچارے نے پتہ نہیں حرمین شریفین کے مقدس سرزمین پر قدم رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ ریاکاری کے تصویروں سے میڈیا بھر جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں وائرل ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ حج کر بھی پائے گا یا نہیں کر پائے گا، وہ حرمین شریفین میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، وہ طواف کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، لیکن فوٹوگرافی سے پہلے دن عام کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو ہو گئی بات حج کی۔ ایسی معاملہ عمرے کا ہے، لوگ گئے عمرہ کرنے کے لیے، آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر، کس طرح سے ریاکاری۔ اخلاص ضروری ہے عمل کے اندر، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ ضرورت کیا ہے وقت خرچ کرنے کی، ضرورت کیا ہے مال خرچ کرنے کی، ضرورت کیا ہے مشقت اٹھانے کی۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جہالت کی حرکت نہ چھوڑے، اور جنسی اور شہوانی کام کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو ایسے آدمی کو بلا وجہ بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں کوئی بھی بات، مثال جہاد کی مثال لے لیجیے، جہاد آج جہاد کو بھی بدنام کر دیا گیا ہے، جہاد کو بھی بدنام کر دیا گیا۔ میں اس جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بدنام زمانہ جہاد کی بات نہیں کر رہا، جہاد جو اللہ کی راہ میں اصل معنی میں جہاد، اور جہاد میں ریاکاری دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی یقاتل ریاء، ایک آدمی دکھانے کے لیے جہاد کر رہا ہے، لڑتا ہے، ایک آدمی شجاعتن، بہادری ثابت کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، ایک آدمی اپنے قبیلے کا نام کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، ایو ذالک فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی فرمائیے کہ ان سب میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ وہ دکھانے کے لیے، وہ بہادری کے لیے، وہ قوم کی ناک اونچی کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہے، ایو ذالک فی سبیل اللہ۔ اس میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ اس کا نام لیا، نہ اس کا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام کا جہاد نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسے جہاد کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے وہ قول فیصل، آپ نے فائنل بتلا دیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہو تاکہ اللہ کا کلمہ توحید دنیا میں عام ہو جائے، بلند ہو جائے، اس لیے لڑتا ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔
نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے. یہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے نہیں ہیں. وہ ریا کے نام سے جہاد, وہ شجاعت بہادری کے نام پر جہاد, وہ قومیت اور میرے بھائیوں برادریت کے نام پر جہاد. یاد رکھو یہ کوئی جہاد نہیں ہے. اور آپ کو ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتلاؤں میرے بھائیوں, کبھی کبھی آدھا آدھا ہوتا ہے, آدھا آدھا ہوتا ہے بٹوارا, آدھا اللہ کے لیے آدھا دنیا کے لیے. تو کیا آدھا آدھا بٹ کے ثواب ملے گا؟ آدھا چلا جائے گا, آدھا مل جائے گا, نہیں ملے گا کچھ. یاد رکھنا, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بھی ارادہ ہے, اور فلاں فلاں کو نمازی صاحب حاجی صاحب دکھانا بھی مقصد ہے. اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے بھی جا رہا ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے بھی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے, اللہ کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے, دنیا کے سامنے دولت مند ثابت کرنے کے لیے, بڑا دین داتا, بڑا خرچ کرنے والا ثابت کرنے کے لیے بھی مال خرچ کر رہا ہے. دونوں نیت ہے. کیا حال ہوگا اس کا؟ کیا حال ہوگا؟ آدھا ملے گا آدھا جائے گا, یا کیا ہوگا؟ یا پھر پازیٹو بنا دیا جائے گا, نہیں چل جائے گا, آدھا ہی تو ریاکاری ہے, آدھا تو کم سے کم للہ, سب اللہ قبول کر لے گا. کیا جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص جہاد کرتا ہے, کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نبی, ایک آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے بھی اور نام کرنے کے لیے بھی. اس لیے بھی جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کی نیت میں ہے کہ میرا چرچا بھی ہونا چاہیے کہ میں بڑا بہادر ہوں. اسے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا اسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا شائی, کچھ نہیں ملے گا اسے. کیوں؟ یہ کیا دنیا ہے کیا؟ اس کے بھی راضی کر لو, اس کو بھی راضی کر لو, اس کو بھی راضی کر لو, اس کو بھی راضی کر لو. بتوں سے اب وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو اقبال کا شعر بھی سناتا, اس سے بھی امید, اس سے بھی امید, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے, نعوذ باللہ, وہ خالق و مالک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, بے نیاز ہے, اسے ایک ذرہ بھی ملاوٹ والا نہیں چلتا, اسے خالص ہونا چاہیے. اسی کے بعد آپ نے فرمایا لا شیء, کچھ نہیں ملے گا. بار بار پوچھا کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا. 2 بار 3 بار 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 دہرایا, کیا ملے گا, کیا ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. جب اللہ کے نبی نے سمجھ لیا تو آپ نے قاعدہ بتلا دیا, قاعدہ, پرنسپل, اصول یاد رکھو. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے, وہی عمل صرف اور صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کیا گیا, پیور, بغیر ملاوٹ کے. کوئی چرچا نہیں, کوئی شہرت نہیں, کوئی نام نہیں, کوئی دکھاوا نہیں, کوئی دنیا کا مقصد نہیں, کسی کی تعریف نہیں, کسی کی ستائش نہیں, کسی کی پبلسٹی نہیں, کچھ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عمل اللہ قبول فرماتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو اور اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا. میرے بھائیوں آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر دوں گا, کیونکہ اعلان کے مطابق وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخری بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں. ایسے تو واقعات بہت سارے واقعات ہیں, اور یہ اس کا موقع نہیں ہے. بطور مثال ایک نمونہ اور بہت بعد کے دور کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. 2 صدی ہجری کا واقعہ. آپ نے, ہم نے, سب نے حضرت امام عبد المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب جانتے ہیں. جمعت فیہ خصال الخیر کلہ, یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں امت کے علماء نے لکھا کہ خیر کی, بھلائی کی, نیکیوں کی ساری خوبیاں ان کے اندر اکٹھا کر دی گئی تھی. بڑا اونچا نام ہے, بڑی منقبت ہے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ. حافظ میرے بھائیوں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اسی طرح سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے. حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں, اور حافظ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر واقعے کو نقل کیا ہے. حضرت ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ آپ ایک نمونہ یاد رکھیں, اخلاص کسے کہتے ہیں, اخلاص کی مثال سمجھو, اخلاص کی باریکیاں سمجھو. اخلاص کا اخلاص میں اخلاص ہونا چاہیے, یہ ہے آخری درجہ اخلاص کا. کیا ہوا؟ کہتے ہیں عبدہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہم ایک سریے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. سریہ کیا ہے؟ سریہ مطلب جنگ کے ایک فوج میں تھے. ہم ایک فوج میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے, اور جنگ جو چل رہی تھی وہ کہاں چل رہی تھی؟ وہ رومیوں سے چل رہی تھی. رومیوں سے جنگ چل رہی تھی, ہم لوگ وہاں پر ان کے ساتھ میں تھے. اب جب کہتے ہیں کہ جب دونوں فوجیں, رومیوں کی فوج اور مسلمانوں کی فوج, جب دونوں فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا, یعنی آمنے سامنے ہو گئی,
मुठभेड़ हो गई दोनों फौजों की। तो उसके बाद ये हुआ कि दोनों तरफ की फौजें सफ बंदी कर लें, यानी इधर की फौज सफारा हो जाए, इधर की फौज सफारा हो जाए। जब दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गई और मुकाबला आराई शुरू हो गई, कहते एक आदमी, एक बहादुर काफिरों की फौज से निकल करके आया और उसने चैलेंज किया, है कोई तुम में से मुकाबला करने वाला तो बाहर आ जाए। बाहर निकले, कौन मुकाबला कर सकता है? कहते एक शख्स मुसलमानों में से बाहर निकला, वो इतना बड़ा बहादुर था काफिरों में से कि उसने एक झटके में उसे कत्ल कर दिया। उस मुसलमान को एक राउंड में कत्ल कर दिया। आवाज लगाया, है कोई, दूसरा बाहर निकले। दूसरा बाहर निकला, उसे भी कत्ल कर दिया उस शख्स ने। तीसरा आदमी, है कोई, तीसरा बाहर निकले। तीसरा बाहर निकला, उसे भी उसने कत्ल कर दिया। अब एक तरह से भगदड़ का माहौल हो गया, दहशत का, खौफ का और हजीमत का माहौल बन गया। उसके बाद फौज में से, मुसलमानों की फौज में से एक शख्स, एक मुजाहिद तशरीफ लाए, बाहर निकले। आवाज लगाई, इस काफिर ने, है कोई चौथा जो बाहर निकले मुकाबला करने के लिए। 3 को तो मैंने साफ कर दिया, आए कोई बाहर। चौथा आदमी मुसलमानों का बाहर निकला। कहते हैं कि उस शख्स से भी उस काफिर का मुकाबला हुआ और कुछ देर तक मुकाबला चलता रहा। वो उस पर हमला करने की कोशिश, ये सिलसिला चलता रहा थोड़ी देर तक, साअतन, थोड़ी देर तक, लेकिन नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद हुआ ये कि मुसलमान जो बहादुर बाहर निकला था, उसने नेजा ऐसे मारा कि उसके जिस्म में, काफिर के जिस्म में पैवस्त हो गया और उसी जगह पर वो ढेर हो गया। उसकी मौत हो गई। जैसे ही ये मामला आंखों के सामने आया कि इस बहादुर ने 3 बड़े बड़े मुस्लिम मुजाहिदों को कत्ल कर दिया है, चौथा कौन बहादुर आ गया, इसने इसे खत्म कर दिया। लपके सारे मुसलमानों की फौज भागी, उनकी तरफ लपक करके आई। वाहवाही के लिए, पीठ थपथपाने के लिए, तारीफ करने के लिए, वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह आप पर ही तो सारा भरोसा है, आप पर ही सहारा है, वाह क्या कहना। मेरे भाइयों, इस मकसद के लिए लोग बड़ी तेजी के साथ और भीड़ लगा लिया। अब जो ये मुजाहिद थे, नए मुजाहिद जिन्होंने उस काफिर का काम तमाम किया था, ये बड़ी बड़ी आस्तीनें उस जमाने में हुआ करती थी। आजकल तो सब बहुत ही कट टू कट हो गया है मेरे भाइयों। सेकंड, और क्या कहते हैं उसको, सेंटीमीटर नहीं बल्कि mm भी नापा जाता है। उन्होंने फौरन अपने चेहरे पर इस तरह से अपनी आस्तीन लटका ली ताकि कोई पहचान न सके कि मैं कौन हूं। मेरे भाइयों, आस्तीन से चेहरे को छुपा लिया कि कौन है ये मुजाहिद, कोई जान न सके। मेरे भाइयों, अब ये आबदा जो रिवायत करते हैं, जिन्होंने कहा था शुरू में कि मैं अब्दुल्ला मुबारक के साथ एक मैदानी जिहाद में था और ये वाकया पेश आया, उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि ये तो अब्दुल्ला मुबारक रहते हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि लगते हैं, लेकिन चेहरा छुपा रखा है, पता नहीं चल रहा है कौन है। कहते मैं करीब आया और मैंने उनकी आस्तीन को जरा सा पकड़ करके खींचा ताकि आपका चेहरा दिखाई दे, पता चल जाए कि कौन है। कहते चेहरे जैसे ही मैंने आस्तीन को खींचा, आपका चेहरा दिखाई दिया, आपका चेहरा नजर आया तो हुआ। कहते हैं कि बिल्कुल वही मैं सोचता था कि ये इब्नुल मुबारक है, वाकई इब्नुल मुबारक ही थे ये। और जैसे ही उनका आस्तीन खींचने की वजह से चेहरा खुल गया, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, कहा अल्लाह की कसम, ऐ अब्दा, तुम जैसा आदमी भी मुझे रुसवा करना चाहता है, मेरे इखलास का, मेरी लिल्लाहियत का तमाशा बनाना चाहता है। जब मैंने चेहरे को छुपा रखा था, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह के सिवा कोई जाने कि मुजाहिद कौन है, तो तुमने मुझे क्यों रुसवा कर दिया। उम्मत के उलमा कहते हैं कि इस वाक़े को पढ़ने के बाद समझ भी नहीं आता है कि इखलास का कौन सा उन्वान लगाया जाए, इखलास का कौन सा उन्वान लगाया जाए। मेरे भाइयों, बाद उलमा ने उन्वान लगाया कि इसको अगर हम उन्वान लगाना चाहें तो हम इसको इखलास नहीं बल्कि इखलासुल इखलास, इखलास का इखलास, ये उन्वान लगा सकते हैं हम इसको। कैसे? अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद, एक बहुत बड़ा इमाम, एक बहुत बड़ा आलिम फाजिल, वक्त का मुहद्दिस, जरह तादील का इमाम, ऐसा शख्स मैदानी कारजार में उतरा हुआ है, अल्लाह की रजा के लिए जिहाद कर रहा है और अल्लाह के लिए जिहाद करने के बाद ये भी नहीं चाहता है, वो जो जिहाद किया अल्लाह की रजा के लिए किया, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि कोई जान पाए कि जिहाद करने वाला कौन है।
اس لیے اس کا عنوان اخلاص الاخلاص. بہرحال میرے بھائیو وقت زیادہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے, للہیت کی توفیق عطا فرمائے. کم کرو, کم 1 روپے خرچ کرو, اللہ کے لیے کرو. اللہ اس 1 روپے کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جانتا ہے, اللہ کشادہ جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے. اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ ہمارا اللہ کی قسم ہے لاکھوں سے دکھاوے والے خرچ سے, کروڑوں کی زکات سے, صدقات سے, انفاق سے, جو دکھاوے کے لیے ہو, شہرت کے لیے ہو, نام نمود کے لیے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والا نہ ہو, اس کے مقابلے میں 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ کرنا بہتر ہے میرے بھائی. اور کچھ ملے گا نہیں, کچھ نہیں ملے گا. جس میں ریاکاری ہے وہ عمل مردود, اسے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا, من راء راء اللہ بہ ومن سمع سمع اللہ بہ. جس نے دنیا میں دکھاوے کے لیے کام کیا, جس نے دنیا میں سنانے کے لیے کام کیا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اولین و آخرین کے سامنے اس کا نام لے کے اس کو رسوا کرے گا. یہ ہے بندہ میرا کھاتا تھا, میرے دیے سے خرچ کرتا تھا, لیکن میرے لیے نہیں خرچ کرتا تھا, دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا. اللہ رسوا کر دے گا. جو ریاکاری کے لیے خرچ کرے گا اس کو اللہ رسوا کر دے گا. دکھانے کے لیے خرچ کرے گا, شہرت کے لیے کرے گا, اللہ اس کو ذلیل کر دے گا قیامت کے دن. اور میرے بھائیوں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. یہ ریاکاری کرنے والے مرائین قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے, اے اللہ ہم نے یہ نیک کام کیا تھا, ہم نے روزہ رکھا, ہم نے زکات دی, ہم نے نماز پڑھا, ہم نے صدقہ دیا, ہم نے جہاد کیا, ہم نے حج کیا, عمرہ کیا, اے اللہ ہم نے فلاں 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 کام کیا, اے اللہ ہم کو بھی اجر ملنا چاہیے. اللہ فرمائے گا انظروا, جاؤ تم نے میرے لیے تو نہیں کیا تھا, مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا, آدھا پورا کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. تم نے جو بھی کیا تھا, اگر تم نے 1 ذرہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہو تو میں تم کو بھی چھوڑ دوں گا, تمہاری شراکت کو بھی چھوڑ دوں گا. من عمل عملا, میرے بھائیوں, من اشرک فیہ غیری معی غیری ترکتہ وشرکہ. جو میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا میں اسے بھی چھوڑ دوں گا, اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا. مجھے نہ بندے کی ضرورت ہے نہ اس بندے کے عمل کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ریاکاروں سے کہے گا, جاؤ جن کے لیے تم نے عمل کیا تھا, جس کو دکھانے کے لیے, جس کو سنانے کے لیے, جہاں شہرت, جہاں نام, جہاں نمود, جہاں پبلسٹی, جہاں چرچا, جہاں میڈیا, جہاں فوٹو, جہاں ویڈیو, جس کے لیے تم نے کیا تھا, انظروا هل تجدون عندهم جزاء, اگر تمہیں وہاں کوئی بدلہ ملتا ہے تو جاؤ بدلہ لے لو. بہت مزہ آیا ریاکاری کرنے میں, دکھاوے میں, کالر اونچی کر کے نام کر کے بہت تم نے کام کیے, جاؤ جن کے لیے کیا تھا ان سے بدلہ ملتا ہے تو جا کر کے لے لو. میرے بھائیو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سب کو, سارے بھائیوں کو, ساری بہنوں کو, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عمل کی توفیق عطا فرمائے, للہیت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی رضا کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وجہ اللہ کا وجہ کریم کرے, اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹا بڑا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری سے, نمود سے, شہرت سے اور چرچے سے, میڈیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فتنوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.